اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ترس کھانے والی ذات جو ہر ایک پر بغیر فرق کیے ایک سا رحم بھرا سلوک کرتی ہے۔ In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Ya Rahman, O He who confers blessings and prosperity to all beings without showing disparity. If you will recite this ism, name, after prayers, you will be rewarded by good memory, keen awareness, and be free of a heavy heart. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ رحمان عرش پر مستوی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کا رب جو کہ رحمان ہے۔ یہ اسم رحمان کا نتیجہ ہے کہ اس کے ہاں عاجز بندوں کے لیے محبت اور الفت کا لامتناہی خزانہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے عنقریب اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس نام کی خاص خوبیاں یہ ہیں کہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یعنی خدا کا دوست ہو یا دشمن، مسلم ہو یا غیر مسلم، زمین ہو یا پتھر، وہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنے والا ہے۔ رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا مذہب کی قید، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب، نیک و بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 298 ہیں۔ اسے پڑھنے کے چند فوائد حسب ذیل ہیں۔ اگر اس اسم کے اثرات اپنے اندر پیدا کرنے کی آرزو ہو تو ضروری ہے کہ ہمدردی عامہ اور خیر خواہی تامہ کے خوگر بنے، دل سوزی و شفقت کا آئینہ ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے منقول ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد 100 بار یا رحمان کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سختی ختم کر دے گا، اس کے دل کو غفلت اور سستی سے پاک کر دے گا اور اس شخص کو ہر قسم کا سکون میسر ہوگا۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد اس اسم صفاتی کو 100 بار پڑھیں گے تو آپ کو یادداشت اور ذہانت کے علاوہ خشوع و خضوع بھرا دل بھی بخشا جائے گا۔ جو شخص روزانہ یا رحمان 100 مرتبہ پڑھے گا وہ دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اگر مشک یا زعفران سے لکھ کر کسی دشمن یا بدخلق کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا، شرافت اور نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی رشتہ ملنے کی غرض سے 3125 مرتبہ 40 روز تک پڑھے گا تو اسے مناسب رشتہ مل جائے گا۔ جو شخص فرض نماز کے بعد یا رحمان کا وظیفہ پڑھے تو اس کا دل بے حد نرم ہو جائے گا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 298 مرتبہ یا رحمان پڑھے اور پانی پر دم کر دے، پھر کسی دوسرے یا اپنی دکھتی ہوئی آنکھ پر سلائی کے ذریعہ یعنی سلائی کو دم کیے ہوئے پانی میں تر کر کے لگائے تو بجانب اللہ شفا ہوگی۔
नमाज फज्र की सुनते और नमाज फज्र के दरमियान कोई भी आदमी 121 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु किसी बीमार के सिरहाने खड़ा होकर पढ़ेगा तो वो कितना ही बीमार हो तंदुरुस्त हो जाएगा, और अगर जो मौत ही किस्मत में होगी तो आसानी और सुकून के साथ मरेगा। जिस शख्स की औलाद ना होती हो वो बाद नमाज असर 7 दफ़ा या रहमान एक ही सांस में पढ़े। जब तक औलाद ना हो रोज़ाना ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही साहिब औलाद होगा। जो शख्स बंदिश का शिकार हो या जादू से मुतासिर हो वो भी बाद नमाज असर 7 दफ़ा या रहमान एक ही सांस में पढ़े। इंशाल्लाह इस अमल से जादू और बंदिश का तोड़ होगा। रोज़ाना 7 दफ़ा या रहमान पढ़ने से सेहत में इजाफा होगा, रिस्क में इजाफा होगा और मुश्किलात आसान होंगी। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये वजीफ़ा दुनिया भर के मसाइल का हल है। अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं या आपको कोई हाजत पेश है, इस वजीफ़े को मुसलसल पढ़ते रहें। वुज़ू बेवुज़ू चलते फिरते हर वक्त इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस मुबारक नाम के वसीले से आप मुराद पाएंगे। किसी मुसीबत, मुश्किलात और बीमारी से निजात के लिए या रहमान का वजीफ़ा। जो शख्स या रहमान का वजीफ़ा किसी मुश्किल, परेशानी या मुसीबत में पढ़े तो मुसीबत, बीमारी और मुश्किल फौरन ख़त्म हो जाती है। मुसीबत, मुश्किलात और मर्ज से शिफा याबी के लिए या रहमान को रोज़ाना 298 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुश्किलात और बीमारियों से निजात मिल जाएगी। जो शख्स रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 298 मरतबा पढ़ेगा वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत में दाखिल होगा और हर इम्तहान, कारोबार में कामयाब होगा। अगर कोई शख्स चाहे कि वो जो खुदावंद ताला से जायज़ हाजत तलब करे वो ज़रूर कबूलियत के दर्जे पर पहुँचे, तो उसे चाहिए या अल्लाहु या रहमानु गुरूब आफ्ताब तक पढ़े तो जो भी तलब करेगा ज़रूर मिलेगा। जो शख्स 41 दिन तक रोज़ाना 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमान दुनिया वल आखिरती व या रहीमा पढ़ेगा उसकी ज़रूरत और हाजत आसानी से पूरी होगी। जो शख्स जाबिर हुक्मरान के पास जाते वक्त या रहमानु या रहीमु पढ़ता जाए अल्लाह ताला उसे जालिम के शर से बचा लेते हैं और खैर अता फरमाते हैं। या रहमान को कसरत से पढ़ने वाला हर अम्र मकरूह से महफूज रहता है।